نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ آل عمران آیت 108 109 فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ، اور اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کے ہے زمین میں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ ان دونوں میں جو اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی وہ یہ ہے کہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے کہ کون کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا، فرمایا یہ سب حق کی باتیں ہیں، ایسا ہی ہوگا، کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے، کوئی اس کے اندر بڑھا چڑھا کر مبالغہ آرائی نہیں کی گئی، بالکل حق کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا۔ مینیفسٹ ٹروتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ تمام انجام بیان کر دیے، نافرمانوں کے بھی اور فرما برداروں کے بھی، اس لیے کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو اندھیرے میں رکھے، لا علمی میں رکھے، اور لوگ لا علمی کی وجہ سے اپنا نقصان کر بیٹھیں، یا قیامت کے دن وہ کہیں کہ اللہ اگر تو نے ہم کو بتا دیا ہوتا تو ہم اچھے عمل کرتے، ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ ایسے غلط کام کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن ہمارے چہرے کالے ہوں گے۔ تو بتا دیا گیا کہ کن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کون سے کام اللہ کو پسند ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ سب اپنے آپ کو بچا لیں، اللہ ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ ظلم کیا ہوتا کہ پہلے سے وارن نہ کیا گیا ہوتا اور سزا دے دی جاتی، اچانک قیامت کے دن پکڑ لیا جاتا۔ تو اللہ انصاف کرنے والا ہے، ظالم نہیں۔ اور آخر میں فرمایا کہ اللہ ہی کی طرف تمام معاملات رجوع کرتے ہیں، جو زمین میں ہیں اور جو آسمانوں میں ہیں۔ یہ اس طرح کی آیات آپ کو ملیں گی کسی بھی اہم بحث کے بعد، کوئی اہم بات، کوئی امپورٹنٹ بات کہی گئی ہو تو کنکلوڈنگ ریمارک کے طور پہ، پوری بحث کو سمیٹنے کے طور پہ ایسی آیات آتی ہیں۔ آگے فرمایا آیت 110 کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ یہ کنتم کون ہے؟ اپنے آپ کو سوچیں، اس ذمہ داری کا بوجھ آپ کو محسوس ہوا؟ کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو، اپنا نام تو لائیے آپ ذہن میں، تم سے کہا گیا تم بہترین امت ہو، میں اپنے آپ کو دیکھوں، مجھ سے کہا جا رہا ہے۔ کیا ایک دم فیلنگ آتی ہے جب یہ انسان سنتا ہے کہ میں بہترین ہوں؟ ایکسپیکٹیشنز ہے نا یہ اللہ کی، یہ اللہ کی توقع ہے کہ تم بہترین بن کے رہو گے، تو وی ہیو ٹو رائز اپ، ہمیں اوپر اٹھنا ہے ٹو میٹ دی ایکسپیکٹیشنز، تاکہ ہم جو اللہ کی توقعات ہم سے ہیں ان کو ہم پورا کرنے کی کوشش تو کریں۔ اور کس کے لیے ہم کو بہترین امت بنایا گیا ہے؟ کس کے لیے بنایا گیا؟ للناس، لوگوں کے لیے۔ دنیا کی قومیں جتنی بھی ہیں سب اپنے اپنے لیے جیتی ہیں، مسلمانوں کو تو کہا کہ تم بے غرض ہو کر جیو گے، تم صرف اپنے کھانے اپنے پینے کی، اپنی خوشی اور اپنے غم کی فکروں میں نہیں الجھے رہو گے، تم اپنی ذات کی خول میں تو بند ہو کے بیٹھ ہی نہیں سکتے، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تمہیں لوگوں کی رہنمائی کا کام کرنا ہے، معروف کا حکم دینا ہے، برائیوں سے روکنا ہے، اور یہ سب کام تم اس لیے کر رہے ہو کیونکہ تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو۔ تو ہماری تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے بین الاقوامی ذمہ داری رکھ دی ہے، مجھے تو سب کی فکر کرنی ہے۔ اب اگر میں اپنی ہی زندگی کے خول میں بند ہو کر بیٹھ جاؤں گی تو کیا پھر بھی میں بہترین امت رہوں گی؟ تب بھی میں خیر امت رہوں گی؟ اگر یہ ہم نے سوچ لیا کہ ہم اس آیت کے ٹکڑے کر دیتے ہیں، کنتم خیر امتن کو تو ہم لے لیتے ہیں ایز اے بیج آف آنر، اپنے لیے ہم آنر سمجھ لیں، اپنے لیے ہم عزت اور یہ اعلیٰ مقام جو اللہ نے ہمیں دیا وہ تو ہم اپنا حق سمجھ کے لے لیں اور ہم بہت فخر کریں اپنے مقام پر، اور جو آگے کی ساری بات ہے اس کو بالکل چھوڑ دیں
کہ تم کب بہترین ہوگے؟ جب تم لوگوں کی بھلائی کا کام کرو گے، نیکی کا حکم دو گے، برائیوں سے روکو گے، اللہ پر تم ایمان لانے والے ہو اس لیے تم یہ سب کام کرو گے، اس کو ذہن میں نہ رکھیں۔ تو پھر وہ آیت لے آئیں، کیا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ اس کی جزا تو قیامت کے دن بھی بہت سخت ہوگی اور دنیا میں بھی خزیون ہے، رسوائی ہے۔ تو لہٰذا اس پوری کو لینا ہے اور ہمیں بننے کی کوشش کرنا ہے بہترین۔ مسلمان کی گفتگو یہ ہونی نہیں چاہیے کہ مجھے اس نے تکلیف پہنچا دی، میں بہت بیمار ہوں، میرے سر میں درد ہے، میں بہت پریشان ہوں، میرے ساتھ بچوں نے یہ کیا اور میرے ساتھ میاں نے یہ کیا۔ اس سے کیا ہوگا مجھے بتائیے؟ اگر یہ میں اور میں کی تکرار میں ہم رہ جائیں، میری پریشانی، میری مصیبت، میں بہت حساس ہوں، میں بڑی سینسٹیو ہوں، اس نے مجھ کو یہ کہا، میں تو پوری رات روتی رہی۔ مجھے بتائیے کیسا ایٹیٹیوڈ ہے؟ سیلف سینٹرڈ ایٹیٹیوڈ ہے۔ مسلمان حساس ہو نہیں سکتا۔ کوئی اور ہو، کوئی کرسچن ہو، کوئی جیو ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی بدھسٹ ہو، وہ ایسی باتیں کرے خیر ہے، اس کو کرنے دیں۔ ایک مسلمان نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اپنی ذاتی دکھوں میں اور ذاتی پریشانیوں کے اندر اگر وہ بند ہو کے رہ جائے گا تو یہ اخرجت للناس والا کام یہ کہاں گیا؟ پھر تو وہ باقی کسی بھی امت کی طرح ہو گئے، باقی کسی بھی اہل کتاب کی طرح ہو گئے۔ اور جب ہم کسی بھی اہل کتاب جیسے رویے کو اختیار کر لیتے ہیں تو پھر ہم خیر امت نہیں رہتے۔ جس قوم کے پاس اللہ اپنی کتاب رکھوائے، اپنی شریعت رکھوائے، اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رہنما بھیج دے، حبیب اللہ اپنا محبوب جس قوم کی طرف بھیج دے، اور اللہ یہ انتظام بھی کر دے کہ میں ان تمام چیزوں کی خود حفاظت کروں گا۔ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر نازل کیا ہے، وانا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو کلام کی تو اللہ نے حفاظت کی، الحمدللہ۔ قرآن کی حفاظت اللہ نے کی اور اسلام کی حفاظت کا ذمہ مجھے اور آپ کو دیا۔ تو قرآن تو محفوظ ہے، کیا اسلام بھی محفوظ ہے؟ اسلام محفوظ نہیں ہے۔ اللہ نے تو جو کام اپنے ذمے لیا، الحمدللہ اللہ ہے، اس نے پورا کیا، لیکن ہم نے نہ کیا آگے سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت پیٹی ہو گئے ہیں۔ ہم کو اب دکھوں سے اپنے فرصت نہیں، ہم اتنا روتے رہتے ہیں اپنی ہی زندگیوں کو دیکھتے ہوئے۔ اس سے نکلنا ہے، اس سے ابھرنا ہے، ہمیں اپنی کمزوریوں پر، اپنی کوتاہیوں پر قابو پانا ہے۔ اسی میں اگر زندگی ساری گزار دیں گے تو مجھے بتائیے آگے کرنے کا کام کب ہوگا؟ اپنی تربیت تو ہمیں کرنی ہے، یہ تو پریلیمنری سٹیج ہے، یہ تو ایک بنیادی قدم ہے جو ہمیں اٹھانا ہے۔ اپنی زندگیوں کو آرگنائز کرنا ہے، اپنی ہمیں تربیت کر لینی ہے، اپنا تزکیہ کر لینا ہے، یہ پری ریکویزٹ ہے تاکہ ہم آگے لوگوں کے لیے کام کر سکیں۔ عام طور پہ تو ساری زندگی اپنے نفس ہی سے جہاد کرنے میں گزر جاتی ہے، اپنے ہی غصے کو نہیں قابو پا سکتے، اپنے ہی ڈپریشن سے جب نہیں نکل سکیں گے، اپنے ہی اوپر اسلام نافذ نہیں کر سکیں گے، جس نے خود ہی کو نیکی کا حکم نہیں دیا اور اپنی ذات ہی کو اس نے برائی سے نہیں روکا، تو یہ للناس والا کام کب ہوگا؟ یہ ہے شہادت علی الناس، لوگوں پر گواہی دینا ہوگی قیامت کے دن۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، یاد ہے آپ کو؟ لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم گواہی دو لوگوں پر۔ تو ہمیں تو بہت سوچنا ہے، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، واقعی انسان بہت نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے خود بھی نیک عمل کیے اور پھر انہوں نے حق کی وصیت کی، نصیحت کی دوسروں کو، اور صبر کی وصیت کی اور نصیحت کی۔ تو وقت گزر رہا ہے تیزی سے۔ اب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ٹہل ٹہل کر اور سوچ سوچ کر کام کریں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو وقت ضائع ہو گیا اس کا کسی طرح ہم کو ازالہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم کمپنسیٹ کر سکیں اس کو۔ یہ ہمارے کام یہاں بتا دیے گئے کہ تمہیں کیا کچھ کرنا ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا کہ مسلمان ان تک پیغام پہنچا رہے ہیں، اہل کتاب تک۔
تو کیا پتہ چلا کہ پیغام پہنچانا ہے. ایمان کیسے لائیں گے اہل کتاب؟ اس وقت ایمان لائیں گے جب ان تک پیغام پہنچایا جائے. اور جب ان تک پیغام پہنچ جائے تو کیا فرمایا؟ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، انہی کے حق میں بہتر ہے. یہ اسلام قبول کر لیں، یہی فائدہ اٹھائیں گے اس سے. اب یہاں لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، جو ہم کانٹیکسٹ آپ پڑھتی چلی آ رہی ہیں اب تک، کہ جس طرح اہل کتاب کو دعوت دی گئی اور جس طرح اہل کتاب سے کہا گیا کہ تم ایمان لاؤ، سورۃ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا، سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا، یہ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. یہ آپ کو مشورہ لگ رہا ہے یا آپ کو اس میں وارننگ نظر آ رہی ہے؟ دھمکی سی محسوس ہو رہی ہے؟ یہ وارننگ ہے، اس لیے کہ ان سے کہا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم سب سے پہلے کافر مت بن جانا. سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا، سورۃ آل عمران میں بھی ہم نے زوردار دعوت ان کو جو دی گئی وہ ہم نے پڑھ لی، اور ایمان نہ لانے کے برے نتائج بھی ان کو بتا دیے گئے. تو اگر کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرے تو کہتا ہے دیکھو قرآن کا تو بڑا مائلڈ ہے طریقہ، قرآن تو ایسے سجیسٹ کر رہا ہے، مشورہ دے رہا ہے کہ تم ایمان لے بھی آؤ تو خیر ہے اور نہ بھی لاؤ تو خیر ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرے تو پھر وہ ایسی بات کرے گا جو قرآن کے مزاج کو ہی نہ سمجھا. دراصل یہاں پر وارننگ ہے. تو لہٰذا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان تک پیغام پہنچائیں، اور ان کے لیے پھر ضروری ہے کہ جب پیغام سن لیں تو ایمان لائیں. فرمایا منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں لیکن ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں. مسلمانوں کو یہاں ان کی ذمہ داری یاد دلائی، اپنی ذمہ داری پہچانو. اپنے اپنے ڈیزگنیشنز تو سب کو یاد رہتے ہیں. اگر کوئی کسی کمپنی کے اندر بہت بڑے عہدے پر ہے، اس کو یاد ہے کہ میں اس کمپنی کا مثال کے طور پہ چلیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں یا میں اس کمپنی کا ایم ڈی ہوں. یاد ہے نا، ہمیں اپنے اپنی پوسٹس، اپنے اپنی ڈیزگنیشنز یاد ہیں. کریئرز کے معاملے میں لوگ بڑے ہی ایمبیشیس ہوتے ہیں، کریئر میں اونچے سے اونچا جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، دنیاوی کریئرز ہیں، یہ دنیاوی ڈیزگنیشنز ہیں، پوسٹس ہیں، لوگوں کے عہدے ہیں جن پر کے لوگ فائز ہیں. ضرور انسان ان عہدوں پر فائز ہو، اللہ نے منع نہیں کیا، دنیا کا کام تو چلانا ہے، لیکن ایک پوسٹ اللہ نے بھی تو دی ہے، ایک کریئر اللہ تعالیٰ نے بھی تو ہمارے لیے چوک آؤٹ کیا ہے. اس کو بالکل ہی بھلا کر اور صرف دنیا کے کریئرز بناتے چلے جانا، صرف اپنی وہ پوسٹس یاد رکھنا جو دنیا میں ان کو دی گئی ہیں، دنیاوی اداروں میں انسانوں کی طرف سے جو ان کو عہدہ دیا گیا اسی پر فخر محسوس کرنا، اور اللہ نے جو عہدہ دیا، جو پوسٹ دی، جو کریئر اللہ نے ہمارے لیے چوک آؤٹ کیا اس کو بالکل بھول جانا، یہ رویہ غفلت کا رویہ ہے. یہ چیز انسان کے لیے اچھی نہیں ہے. اپنی ذمہ داری کو یاد رکھے کہ یہ اللہ نے بھی اس کو ایک پوسٹ دی ہے، خیر امتن بنایا ہے اس کو، اس کی ذمہ داری ہے کوئی، تو اپنی ذمہ داری کو پہچاننا ہے. خیر امت بنایا ہے علم کی وجہ سے نہیں کہ تمہارے پاس چونکہ علم بہت ہے اس لیے تم خیر امت ہو، یا دولت کے انبار کی وجہ سے نہیں کہ آج دنیا کے امیر ترین ممالک میں مسلمان ممالک بھی شامل ہیں اور دنیا کے امیر ترین افراد میں بھی آج مسلمان شامل ہیں، اس لیے تم کو خیر نہیں بنایا خیر امت. یا تعداد بہت ہے، ہر 5 میں سے ایک انسان آج دنیا میں مسلم ہے مذہب کے طور پہ، تو تعداد کی بنا پر بہترین امت نہیں بنایا. یہ جو بہترین امت کا خطاب ملا یہ کنڈیشنل ہے، مشروط ہے، اس شرط کے ساتھ کہ تم نیکیوں کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے. نبی اور رسول علم کی وراثت چھوڑ کر جاتے تھے. انہیریٹنس تو ان کی نہیں ہوتی تھی، ہیریٹیج ہوتی تھی، وہ علم ہوتا تھا، اور اس علم کے وارث علماء ہیں. ایک حدیث میں کچھ الفاظ اس طرح کے آتے ہیں کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہیں. مقام اور رتبے کی بات نہیں کی جا رہی، عظمت اور فضیلت کی بات نہیں ہے کہ ان کے برابر ہیں. مراد ہے کہ یہ مسلمان امت کے عالم وہی کام کریں گے جو بنی اسرائیل کے نبی کرتے تھے. بنی اسرائیل کے نبی کیا کام کرتے تھے؟ جو پچھلے نبی سے لے کر اور اس نئے نبی کے آنے تک بیچ میں جو بگاڑ، جو فساد، جو بدعات، جو تحریفات، ڈسٹورشنز پیدا ہو گئی ہوتی تھی دین میں، یہ جھاڑ پونچھ کے، صاف کر کے، جھٹک کے دین کو صاف کر دیا کرتے تھے.
ان بدعات سے، ان تحریفات سے، ان ان ریلیجس ریچول سے، سب چیزوں سے پاک کر دیتے تھے دین کو. تجدید دین اس کو کہتے ہیں. دین کو نیا کر دیتے تھے. نیا سے مطلب دیکھیے دو لفظ ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے انوویشن، ایک ہوتا ہے رینوویشن. انوویشن کیا ہے؟ نئی چیز ایجاد کرنا. ایک ہوتا ہے رینوویٹ کر دینا، یعنی اسی دین کو دوبارہ تازہ کر دینا. شرک نکال دیا اس میں سے، غلط باتیں، غلط عقائد کو نکال دیا، دین کی تجدید کر دی. اب یہی کام جو پہلے انبیاء کرتے تھے بنی اسرائیل کے، مسلمانوں کے علماء کی یہی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کو برائیوں سے روکیں گے، نیکی کی طرف لائیں گے. اگر یہ کام چھوڑ دیں گے تو خیر امت نہ رہیں گے. اللہ کی نظر میں ان کی کوئی وقت نہیں ہوگی، اور اللہ پھر مسلمانوں کو وہی سزا دے گا جو بنی اسرائیل کو ملی، کہ غیر قومیں مسلط ہو گئیں ان کے اوپر، اور وہ ذلت میں اور مسکنت میں جیسے بنی اسرائیل گھر گئے تھے ویسے ہی مسلمان گھر جائیں گے. آج آپ مجھے بتائیں، ہم جو نیوز پیپرز پڑھتے ہیں، میگزینز پڑھتے ہیں، مختلف سرویز پڑھتے ہیں، اس میں مسلمانوں کے زوال کی کیا وجوہات بتائی جاتی ہیں؟ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، ایجوکیٹڈ کلاس، وہ کیا کہتا ہے پاکستان میں ہم اتنے خراب حال میں کیوں ہیں، یا مسلمز ہر جگہ جو ہیں وہ اتنے خراب حال میں کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں اسلام کی وجہ سے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اتنے خراب حال میں اس لیے ہیں کہ اسلام پر عمل کر رہے ہیں. حالانکہ بات یہ ہے کہ ہم اسلام پہ عمل نہیں کر رہے. بہت سی ریزنز بتائے جاتے ہیں کہ ہم میں لٹریسی ریٹ کم ہے، بہت کچھ بیان کیا جاتا ہے، اور آبادی بہت تیزی سے چونکہ مسلمانوں کی بڑھ رہی ہے. وہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ فاسٹسٹ ریپروڈیوسنگ نیشن ہے، یہ وہ قوم ہے جس میں کہ بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اس پر قابو پاؤ اور اس پر قابو پاؤ. ویمن ایمانسپیشن کی بات کرتے ہیں کہ عورتوں کو ان کے حق نہیں دیے گئے، اس لیے ہم بیکورڈ ہیں. وہ سب اپنی اپنی جگہ فیکٹرز ہیں، کسی کو انکار نہیں کیا جا رہا، وہ الگ بحث ہے ایک. لیکن اصل ریزن کیا ہے جو ہم اتنی ذلت میں آج ہیں؟ ہم نے اسلام چھوڑ دیا ہے. تبھی عورتوں کی ایمانسپیشن بھی نہیں ہو سک رہی، تبھی جہالت دور نہیں ہو سک رہی. اگر اسلام کے ساتھ ہم وفاداری کریں گے تبھی ہم ابھریں گے، ورنہ اگر ہم دوسری قوموں کے نقش قدم پر ان کو رول ماڈل بنا کر ان کے پیچھے چلیں گے ہم ابھر نہیں سکیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں یہ حدیث ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. لازماً میری امت پر وہ تمام حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے جیسا ہوتا ہے. مثال بھی آپ نے کیا دی ہے، کیسے ایک جوتا دوسرے جوتے جیسا ہوتا ہے. وہی ہمارا حال ہو گیا، اسی عقیدے میں، اسی کلچر میں، اسی ذہنیت، اسی مینٹیلٹی میں جب ہم نے اپنے آپ کو رنگ لیا، ہم اسلام سے دور ہو گئے. آج ہمارے ذہنوں سے اس کام کے فرض ہونے کا، یعنی کہ تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، اس کا تصور بھی نکل گیا. کنسیپٹ ہی نہیں ہے مسلمانوں کو کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے. یہاں تک کہ اپنے سگے رشتہ داروں تک کے ساتھ ہم یہ کام کرنے کی نہ ضرورت محسوس کرتے ہیں نہ ہمت پاتے ہیں. اور نتیجہ ہم دیکھ لیں، ساری امت کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے. جب تک ہم ماحول کو پاک نہیں کریں گے اس وقت تک ہم خود بھی صحت مند نہیں رہ سکتے. آپ اپنے گھر میں کتنی بھی جھاڑو پوچھا کروا لیں، کتنی صفائی کرا لیں، اگر گیٹ پر، آپ کے دروازے پر، مین گیٹ پر آپ کے گٹر بہہ رہا ہے تو کیا ہوگا بتائیے؟ جو بھی اندر آئے گا وہ لے کر آئے گا نا وہ گندے پاؤں. یا آپ نے اپنا گھر صاف کر لیا، عین آپ کے گیٹ کے باہر کچرے کا ڈھیر ہے، ہوا چلے گی تو وہ کچرا اڑ کے آپ کے گھر میں بھی تو آئے گا. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیں، اس کے لیے صرف ذاتی صفائی، ذاتی تزکیہ، ذاتی اصلاح کافی نہیں ہے، باقی ماحول کی بھی فکر کرنی ہوگی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آپ نے فرمایا، من رآ منکم منکرا، جو کوئی تم میں سے منکر کو دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، اس کو چاہیے اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے. اب یہ کہاں پر ہوگا؟ یہ ایک درجہ بتایا کہ جو تم میں سے منکر دیکھے اپنے ہاتھ سے بدلے. یہ کہاں کر سکیں گے ہم؟ یہ وہاں کر سکیں گے کہ جن کو ہم نیکی کا حکم دے سکتے ہیں. وہ کون کون ہیں؟ کس پر یہ اپلائی کر سکتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے ہم غلط بات کو بدل دیں؟ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، اپنے نفس کے اوپر، اپنی جان پر. اپنے اوپر ہم دیکھیں کہ میری ذات کے اوپر اللہ کی شریعت نافذ نہیں ہے، میرا حال حلیہ، میرا لباس
میری کوئی ایسی چیز جس کو میں اپنے ہاتھ سے ٹھیک کر سکتی ہوں تو ہم کو کرنا ہے پھر یہ کام. فَلْيُغَيِّرْهُ حکم ہے اس کے اندر انتہائی تاکیدی. اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے ٹھیک کرے. تو آپ بتائیے کہ ہم اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں نا. کین ناٹ ڈو اٹ اور ول ناٹ ڈو اٹ کا فرق ہے. ول ناٹ ڈو اٹ تو نہیں ہے کہیں کہ نہیں کریں گے. یہ نہیں کہہ سکتے کین ناٹ ڈو اٹ کہ میں کر ہی نہیں سکتی. نہیں، کر سکتے ہیں. ذرا ایمان کی قوت چاہیے. آگے فرمایا فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ اگر اس کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے روکے. یہ کون ہے؟ یہ آپ کے وہ لوگ جو آپ کے انڈر نہیں ہیں، آپ کے ماتحت نہیں ہیں. اپنے بچوں پر تو ہم چلو، بچے بھی وہ کون سے جو چھوٹے ہیں، جو آپ کے قابو میں ہیں ابھی. کیا شوہر آپ کے قابو میں ہیں؟ نہیں، شوہر پہ آپ زبردستی نہیں کر سکتی. کیا بیوی شوہر کے قابو میں ہے؟ جی ہاں، تھیوریٹکلی تو ہے، تھیوری کے طور پہ تو ہے. قیامت کے دن اگر یہ ہوگا کہ شوہر نماز نہیں پڑھتا تھا، بیوی پڑھتی تھی، تو بیوی سے اللہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارا میاں نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا. ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے نا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ کہ شوہروں کو تو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے. تو اللہ بیوی سے نہیں پوچھے گا کہ تمہارا میاں ساری زندگی سود کیوں کماتا رہا یا یہ ایسے غلط کام کیوں کرتا رہا. ہاں، جس حد تک ہم روک سکتی ہیں ہم بھرپور کوشش کریں گی. اپیل سے، دلیل سے، جہاں اتنا کچھ اور منوا لیتی ہیں وہاں یہ منوائیں گی تو، لیکن ہم فورس نہیں کر سکتے ہسبینڈ کو. لیکن اگر کسی کی بیوی بے نمازی تھی تو اس کے شوہر سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں نہیں اس کو کہا نماز پڑھنے کا، اس لیے کہ یہ تمہارے ماتحت تھی. اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں اے شوہر تمہاری بیوی کے اوپر ایک درجہ دیا تھا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے کمفرٹ کے لیے، پھر ذات کی بات آ گئی نا، اپنے کمفرٹ کے لیے تو میاں ناراض بھی ہو جاتے ہیں، بیویوں کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں، سب کچھ کر دیتے ہیں، ان پہ پابندیاں بھی لگا دیتے ہیں. کیا نہیں کرتے اپنی پسند پوری کرانے کو؟ اپنی پسند کا کھانا، اپنی پسند کا گھر، اپنی پسند کے سوشل سرکل میں ملنا جلنا، وہ سب کروا لیتے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں بالکل نہیں پوچھتے. سب کی بات نہیں کی جا رہی، لیکن بہت سے اس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. لیکن اگر ہم کسی کو زبردستی نہیں چینج کر سکتے، ہمارا زور نہیں، تو ہم زبان سے تو کہیں. بیوی شوہر کو زبان سے کہہ سکتی ہے. یہ رشتہ دار ہیں ہمارے خاندان والے، ان کو ہم زبان سے کہہ سکتے ہیں. تو یہی بات فرمائی کہ اگر وہ ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ اس کے اگلا فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ اور اگر اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا تو اپنے دل میں برا جانے، کم از کم دل میں تو برا جانے، دل میں تو برا کہے. اور فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ برائی کو کم سے کم دل میں تو برا سمجھو. آج کل ہم اپنے معاشرے کی برائیوں کو ذرا پن پوائنٹ کر لیں اور پھر اپنی کوششوں کا رخ ان کی طرف کریں کہ کس طرح ہمارے ہاں قومیت اور نسل پر زور ہے، کیسے ہم بٹے ہوئے ہیں، کتنا دکھاوا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، آسٹنٹیشن ہے یا بدتمیزی، بد تہذیبی ہے یا بے حیائی ہے. ہر زمانے کا ایک فتنہ ہوتا ہے جس کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس پہ پھر حکمت کے ساتھ، عقل کے ساتھ پلان کر کے، سوچ سمجھ کے اب اس پر سے باقاعدہ جہاد جیسے کیا جاتا ہے اس طرح جہاد کرنے کی ضرورت ہے. ترمذی ہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا والذی نفسی بیدہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر تمہیں لازمن نیکی کا حکم دینا ہوگا، تمہیں لازمن بدی سے روکنا ہوگا. یہ چوائس رول نہیں ہے، چاہو تو کر لو ورنہ مت کرو، کرنا ہی کرنا ہے. کتنا زور آپ دیکھ رہی ہیں حدیث کے اندر ہے. آگے فرمایا او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم ورنہ پھر اس بات کا شدید اندیشہ ہے کہ اللہ تم پر اپنی جانب سے بڑا شدید عذاب بھیجے گا، پھر تم اس کو پکارو گے لیکن تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. اس حدیث کی روشنی میں بحیثیت امت اگر ہم اپنا جائزہ لیں کہ تم پکارو گے اس کو، ثم تدعونہ تم اسے پکارو گے، فلا یستجاب لکم تمہیں جواب نہیں دیا جائے گا. مکے اور مدینے میں کتنی دعائیں مانگی جاتی ہیں. عرفات کے میدان میں جب اللہ اپنی تمام تر رحمت کے ساتھ امت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، 25 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ مسلمان دعائیں کرتے ہیں، قبول نہیں ہو رہی. کیوں؟
اس لیے کہ ہم بس دعا کر کے فارغ حج سے واپس آتے ہیں، کیا تبدیلی آتی ہے؟ کیا ہم نے کوشش کی؟ صرف دعا سے تو نہیں ہوگا، عمل بھی تو کرنا ہے، کوشش بھی تو کرنی ہے. اپنا فرض ہم نے ادا نہ کیا اور آپس کا تفرقہ، یہ دو مین ریزنز ہیں کہ آج دعائیں قبول نہیں ہوتی. اب آگے بھی جو اللہ تعالیٰ وعدے فرما رہا ہے وہ ان ذمہ داریوں کے، ان انسٹرکشنز کے پورا کرنے والوں کے ساتھ وہ وعدے ہیں. کیا ہوگا؟ جو بھی اب مورل پولیوشن کے خلاف آواز اٹھائے گا، لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. ہوں گے کہ نہیں؟ ضرور پیچھے پڑیں گے. جو چاہیں گے لقب دے دیں گے آپ کو. خاص طور پر اہل کتاب تو بہت پیچھے پڑیں گے، کیونکہ انہی کی سرپرستی میں یہ سارے منکرات پھیل رہے ہیں، اور جو ان جیسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہی ان کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہے ہیں، جو مینٹلی لائل ہیں نان مسلمز کے ساتھ. اور جو بھی کام کیا جا رہا ہے مینٹل پولیوشن کا، مورل پولیوشن کا، اخلاقی بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے، بہت منظم طریقے سے کیا جا رہا ہے، بہت آرگنائز طریقے سے کیا جا رہا ہے. ان کی طرف سے یقیناً ریزسٹنس تو آئے گی. اس کے بارے میں آگے فرمایا آیت 111، لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون. یہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس زیادہ سے زیادہ کچھ ستا سکتے ہیں. اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھا جائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی. اللہ کی مدد کے اگر ہم مستحق ہو گئے ہیں، اگر ہم نے اپنا کام کر لیا ہے، تو فرمایا لن یضروکم الا اذی، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. بہت سے بہت کیا تکلیف، اذیت دے دیں گے، زبانی کلامی پروپیگنڈا کر سکتے ہیں اور بس. آمنے سامنے مقابلہ ہو شکست کھائیں گے. اور یہ اپنی باتوں کے طوفان سے، اپنی برین واشنگ کی مہم سے، اے مسلمانوں یہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. لیکن کب؟ ان سارے مضمون کو لے آئیے آیت 102، 103، 104 اور ابھی جو ہم نے پڑھی آیت 110. جب ہم یہ سب کام کر رہے ہوں گے تب. آج کیا حال ہے مسلمان کا؟ ہم کوئی آرٹیکل پڑھتے ہیں اسلام کے خلاف، ہم اندر باہر سے ہل جاتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں ہاں واقعی دیکھو یہی تو حال ہے، ہم ہیں ہی ایسے. اپنے اسلام کے بارے میں ہم شک میں پڑ جاتے ہیں. تو دیکھیں چیز کیا ہے کہ ڈفرینشیٹ کرنا سیکھیں کہ اس وقت جو نان مسلمز باتیں کر رہے ہیں کیا وہ اسلام کے خلاف کر رہے ہیں یا مسلمانوں کے خلاف. یہ دو الگ الگ چیزیں، الگ ہیں یا نہیں؟ یہ اسلام اور مسلمان ایک ہی چیز ہے آپ کے خیال میں؟ ہونا تو ایک چاہیے تھا لیکن ہے الگ. اسلام میں کوئی عیب نہیں، پرفیکٹ ریلیجن ہے. اسلام میں قطعاً عیب نہیں. اگر وہ اسلام کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو ہمارے اندر کسی قسم کی کوئی بھی بے چینی یا کوئی شک نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ اچھا کیا واقعی اسلام میں پرابلم ہے؟ اسلام میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں تو ہاں مسلمانوں میں تو پرابلم ہے. اب جن مسلمانوں میں پرابلم ہے اگر ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے، کم از کم ہم اپنے آپ کو تو درست کر لیں نا. ذاتی طور پہ ذاتی جہاد کا تو اب آغاز کر دیں. ہائی ٹائم. اب کس بات کا انتظار ہے؟ تو فرمایا کہ وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اگر جنگ بھی کریں گے تو پیٹھیں دکھائیں گے، پھر ان کی کوئی مدد بھی نہ کی جائے گی. لیکن یہ سارے وعدے مشروط ہیں، کنڈیشنل ہیں، جیسے ابھی ہم نے بات کی. آگے فرمایا آیت 112، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت ہی کی مار پڑی. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ. کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے. یہ اللہ کے غضب میں گر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا کہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے. بات کی جا رہی ہے اہل کتاب کی کہ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی جہاں کہیں یہ پائے گئے. ہاں ایکسیپشن کیا ہے کہ دنیا میں اگر بنی اسرائیل کو کوئی مقام ملا تو کسی اور کے سہارے. یہ تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جہاں کہیں جیوز بسے،
ان پر ذلت ہی چھائی رہی، ہمیشہ لوگوں کی نفرت کا نشانہ بنے۔ شیکسپیئر کے قلم سے تو زہر ٹپکتا ہے جیوز کے لیے، شائلاک دا جیو